السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے. ہم نفسیات کے جو سیریز پڑھ رہے تھے، ہم اس کے اندر جو ہمارا جو اس بار نیا چیپٹر شروع ہوا تھا، اس کے اندر ہم ریسرچ میتھڈز پڑھ رہے تھے کہ سائیکالوجی کے اندر ریسرچ میتھڈز کون کون سے یوز ہوتے ہیں. اس کا ایک ٹاپک ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا، اس کے اندر ہم نے اس کا ایک سب ہیڈنگ پڑھ لی تھی. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سیکنڈ ٹاپک ہے اس کا. اس سے پہلے والے ٹاپک کے اندر ہم نے انٹروسپیکشن کے بارے میں بات کی تھی. انٹروسپیکشن کو ہم انٹرنل آبزرویشن بھی کہتے ہیں. ریکال کر لیتے ہیں اس چیز کو. انسان اگر اپنے خود کے احساسات اور جذبات کو مشاہدہ کرنے کی کوشش کرے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹروسپیکشن کہتے ہیں. ہم نے اس کے ایگزامپل میں بات کی تھی، مثلا بھوک، پیاس، خوشی، غمی، یہ سارے کچھ کیا ہیں؟ جتنے بھی آپ کی فیلنگز ہیں، جتنے بھی آپ کے ایموشنز ہیں، احساسات ہیں، سب کے ساتھ انسان خود ہی اپنے مشاہدہ کر سکتا ہے، اس کا آبزرو کر سکتا ہے. کسی اور بندے کے لیے یہ آبزرو کرنا مشکل ہوتا ہے. آج جو چیز ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہم پڑھیں گے ایکسٹرنل آبزرویشن. ایکسٹرنل آبزرویشن، اس کو دوسرا میتھڈ یا سیکنڈ میتھڈ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے بات کی ہے. جتنے بھی ہمارے سائیکالوجسٹ ہیں وہ اس چیز کو، جتنے بھی ہم نے کرداریت والی ڈیفینیشن کے اندر ڈسکس کیے تھے، وہ سارے کے سارے ایکسٹرنل آبزرویشن کے ماننے والے ہیں. اس کے اندر ہم کرتے کیا ہیں؟ انسان کے جتنا بھی ذہنی مینٹل پروسیسز ہیں اور ان کا بیہیویئر، ان کی اسٹڈی کی جاتی ہے. اس کے اندر کردار کا لفظ امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر کردار وہ کیا چیز ہے؟ بیسیکلی ہمارے وہ ایکشنز ہیں، ہماری موومنٹس ہیں، اور تمام انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. جب میں نے انوائرمنٹل فیکٹرز کی بات کی ہے تو یہ بیسیکلی وہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں جس کس خاص انوائرمنٹ کے اندر کون کیسا ری ایکشن دے گا. اس کو ہم کہتے ہیں ماحولی عوامل کا جائزہ لینا بھی کہتے ہیں. جو طریقہ کار ہم نے جب معروضی طریقہ کی بات کی تھی، اس کے اندر ہم نے یہ بات اس میں شامل کی تھی کہ یہ وہ طریقہ ہوتا ہے جس کے اندر ہم کیا شامل کرتے ہیں؟ انسان کے جو تجربات کیے جاتے ہیں، ان تجربات کی نظر میں، ان تجربات کی روشنی کے اندر یہ سارے کے سارے معاملات طے کیے جاتے ہیں. اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ معروضی طریقہ کہتے ہیں. جتنے بھی بیہیویئرسٹک ڈیفینیشن کے اندر ہم نے ایکسپرٹس کے نام پڑھے تھے، ان کے لیے یہ سب سے موسٹ فیوریٹ طریقہ کار ایکسٹرنل آبزرویشن کا کہلاتا ہے. ایز یوزول جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، ان کے کچھ ایڈوانٹیجز تھے، کچھ لیمیٹیشنز تھی. ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی اس چیز کے اندر شامل ہے. تو سب سے پہلے جو چیز ہم پڑھنے والے ہیں اس کے اندر، وہ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں. ٹھیک ہے، اس کے پروز ہیں. فرسٹ ون، سائنٹیفک میتھڈ. یہ لفظ ہم بار بار ہر ڈیفینیشن کے اندر بھی پڑھتے آئے ہیں کہ تمام کے تمام سائیکالوجسٹ بات کو بازد تھے کہ ہم اس کو ایک سائنس کے طور پر پیش کیا جائے. تو سائنسی مشاہدہ کے لیے ضروری تھا کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکسپیریمنٹس کیے جا سکے. جب ہم اس کی مدد سے دوسروں کے خارجی کردار کا غیر جانبدارانہ، غیر ان بائسنس کہتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں اس چیز کے اندر. سیکنڈ ٹاپک کے اندر آ جاتا ہے ایکسیس ٹو مائنڈ. ایکسیس ٹو مائنڈ کے اندر جو چیز آتی ہے، جتنے بھی آپ کی مینٹل سچویشنز ہوتی ہیں، ان کو لے کے ہی ہم کوئی نہ کوئی ایکشنز کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. جو بھی آپ کے دماغ کے اندر جو چیز چل رہی ہوتی ہے، اسی کو ہم لوگ اپنے ایکشنز کے ذریعے ایکسپریس کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے سامنے. کہنا چاہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا جو کردار ہوتا ہے، وہ کردار بیسیکلی اس کی سوچ کا عکس ہوتا ہے. تھرڈ ون پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک واسٹ کو، وسیع دائرہ کار. جب ہم نے بات کی تھی کردار کی، تو کردار اور ایکشنز جتنے بھی ہیں وہ ہر کوئی پرفارم کرتا ہے. اس کے اندر تمام جو بھی ذہنی مریض ہوتے ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی ایکشنز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی حرکات کر رہے ہوتے ہیں، اور جانوروں کا بھی اپنا طرز عمل ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ایکسپریس کرنے کے لیے. تو یہ تمام ان افراد کے لیے یہ چیز بہت موضوع ہے جو کہ
اپنے کردار کو چھپا نہیں سکتے، مطلب کہ جو ایکسپریس کرتے ہیں چیزیں۔ نمبر 4 پہ آتا ہے، اس کے لیے سب سے بہتر چیز جو ہوئی تھی، اب جب ہم نے بات کی ایبسٹریکٹ چیزوں سے نکل کے، ذہن، شعور، مائنڈ، ان سب چیزوں سے نکل کے جب ہم نے ایک پریکٹیکل چیز کی بات کی جو ہمیں دکھائی دے رہی تھی یا نظر آ رہی تھی، تو ہم اس کے اوپر ہم نے کیا بھی بنایا، سائیکولوجیکل ٹیسٹ بنائے، نفسیاتی آزمائشیں تیار کی۔ ہر انسان کے اندر ذہنی اعمال، اس کی ایبیلٹیز، اس کی ایکسپرٹیز، اس کی سکلز، ان تمام کو پرکھنے کے لیے بہت سے سائیکولوجیکل ٹیسٹ بنائے گئے۔ اس کے اندر ایک سمپل ایگزامپل، آج کل جو آپ جاب ٹیسٹ دیتے ہیں، NTS دیتے ہیں، FPSC کا دیتے ہیں، PPSC کا دیتے ہیں، یہ سارے کیا ہیں، آپ کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ کے نالج کو جج کرنے کے لیے وہ سارے کے سارے بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ کرداریت کی بات ہے تو کرداریت کے اندر پرسنالٹی ٹیسٹ بھی بنائے گئے، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی بنائے گئے، انٹیلیجنس ٹیسٹ بنائے گئے، ایٹیٹیوڈ ٹیسٹ بنائے گئے۔ یہ سارے وہ چیزیں، اگر کوئی گورنمنٹ جاب کر رہا ہے جس نے یہ سارے پیپر دیا ہے، پھر انٹرویو دیا ہے، پھر ٹریننگ وغیرہ کی ہے، یہ سارے ان لوگوں کے لیے ٹیسٹ وہ فیملیئر ہوں گے اس چیز کے اندر۔ اس کے بعد کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے، پرفیکٹ تو صرف اللہ پاک کی ذات ہے، تو ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی خامیاں آ جاتی ہیں۔ اب نیکسٹ آیا تھا انکمپلیٹ انفارمیشن۔ یہ جو طریقہ کار ہے ان لوگوں کے لیے جن کا اپنے دماغ کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، ان کے کردار کے لیے تو فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو عام آدمی ہوتا ہے اس کے اوپر نہیں۔ فار ایگزامپل، کچھ لوگوں کو غصہ ہوتا ہے، وہ اپنا غصہ ایکسپریس کرنے کے بجائے چھپا لیتے ہیں اس چیز کو، اور پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ دے آر نارمل۔ جب آپ کو پتہ ہے آپ کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے، اپنے ظاہری کردار کو آپ چھپا سکتے ہیں، آپ کے اندر شعور ہے نا، آپ جان رہے ہوتے ہیں اس چیز کو اندر۔ اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی بھی آپ نے سنا ہو، جب کوئی شخص آپ کو اپنی تکلیف کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ بہت ڈیٹیلڈ پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل پہ۔ وہ بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہاؤ مچ آئی فیل، کہ وہ کس طرح اس درد کو وہ محسوس کر رہا ہے۔ اب درد کو ایکسپریس کرنے کے لیے وہ لفظوں کا سہارا لیتا ہے، ایگزیگریٹ کرتا ہے، چیزوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے، پھر ساتھ میں ایک کانٹیکسچوئل فیکٹر بھی ایڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے افراد کا پھر کردار کا صحیح اندازہ لگانا بہت ٹف ہو جاتا ہے۔ سمپل اگزامپل ایک اور بھی دیکھیں، آپ نے ایک ایکٹر ہوگا، ایک مووی کا ایکٹر ہوگا، وہ ہر فلم کے اندر ایک الگ کردار نبھا رہا ہوتا ہے، یہ بھی بیسیکلی اسی کی ایک مثال ہے۔ اس کے بعد لیمیٹڈ بیہیویئر، جو بھی ہم نے بات کی، جو بھی آپ کے دماغ کے اندر جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اسی کو ایکسپریس کرنا وہ کیا کہتے ہیں ہم لوگ، بیہیویئر کہتے ہیں۔ اب جب ہم نے بات کی تھی شعور کے بارے میں، شعور کے ڈفرینٹ پارٹس کے بارے میں، لا شعوری اور تحت شعوری کی جب ہم نے بات کی تھی، کانشنس، سب کانشنس، انکانشنس، تو وہ ہم کسی بھی کردار کے اندر اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہمارے کرنٹ مائنڈ شعور کے اندر وہ چیزیں نہیں رہتی ہیں، اس لیے ہم ان کو ایکسپریس بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کے بعد آیا تھا ایکسپینسو اینڈ ٹیڈیس۔ ٹیڈیس دقت طلب کیوں ہے یہ؟ فار ایگزامپل، جب تک جس کے کردار کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کے لیے ایک تو آپ کو بہت زیادہ ایکسپرٹس کی ضرورت پڑتی ہے، اور وقت اس لیے بھی درکار ہوتا ہے کہ آپ کا مقررہ ریئیکشن، جس چیز کو آپ کو درکار ہے جو چیز، وہ پتہ نہیں وہ کب ایکسپریس کرتی ہے اس چیز کو، تو اس لیے آپ کو انتظار کرنا تھا، وقت لگتا ہے اس چیز کے اوپر۔ انفرادی اختلافات بھی ہوتے ہیں، انڈیویجول ڈفرینس، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے، ٹف بھی ہوتا ہے، اپنی تھنکنگ کے لحاظ سے، اپنے انوائرمنٹ کے لحاظ سے، اپنے سوسائٹی کے لحاظ سے، اپنی پرسنالٹی کے حساب سے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ کوئی ایسی شخص ہوتا ہے جو ایک چھوٹی سی بات کو لے کے اس کا بتنگڑ بنا دیتا ہے، چھوٹے سی تکلیف کو وہ بہت بڑی بنا لیتا ہے، برداشت نہیں کر پاتا اس چیز کو۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ چوٹ بھی لگ جاتی ہے لیکن وہ اس چیز کو نارملی ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کیا ہے، انڈیویجول ڈفرینسز تو ہیں، تو یہ سارے کے سارے کیا چیزیں ہیں،
ایکسٹرنل آبزرویشنس کے اندر آتی ہیں. ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہو. اب تک کے لیے بس اتنا ہی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.